خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ خطبے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ خطبہ ایک قدیم کہانی کے ذریعے یہ بتاتا ہے کہ آخر معاشرے میں بے حیائی شروع کیسے ہوئی۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس کہانی میں کیا ہے۔ اچھا، تو چلیے اس کہانی کی تہ میں چلتے ہیں۔ تو دیکھیے، یہ خطبہ دو بالکل الگ الگ قبیلوں کا ذکر کرتا ہے۔ ایک قبیلہ تھا جو پہاڑوں میں رہتا تھا۔ وہاں کے مرد تو کیا کہنے، بہت ہی حسین تھے، لیکن خواتین عام سی تھیں۔ اور دوسرے طرف میدانی علاقے میں ایک اور قبیلہ تھا، جہاں سین بالکل الٹا تھا۔ وہاں عورتیں لاجواب خوبصورت تھیں، جبکہ مرد عام شکل و صورت کے تھے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہانی کے پہلے حصے کی طرف۔ یہاں سے اصل بات شروع ہوتی ہے کہ آخر ان دو الگ تھلگ قبیلوں کے بیچ جو فاصلہ تھا وہ ٹوٹا کیسے۔ کہانی میں اصل ٹویسٹ تب آتا ہے جب ابلیس یعنی شیطان ایک انسان کا بھیس بدل کر ان قبیلوں میں گھس جاتا ہے، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ ان میں گناہ پھیلانا۔ اب یہاں جو چیز دیکھنے والی ہے وہ ہے شیطان کا پلان۔ کتنا سوچا سمجھا، سٹیپ بائی سٹیپ پلان تھا۔ دیکھیے، پہلے تو وہ بھیس بدل کر ان کے بیچ پہنچا، پھر اس نے میوزک کا سہارا لیا، ایک بانسری ایجاد کی تاکہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں۔ اس کے بعد اس نے ایک فیسٹیول، ایک عید کا میلہ لگایا تاکہ دونوں قبیلوں کو ایک جگہ جمع کر سکے۔ چوتھا سٹیپ، مردوں اور عورتوں کو آپس میں کھلنے ملنے پر اکسانا، اور پھر آخری بار اسی میل جول سے بے حیائی کی آگ لگا دینا۔ اور بس یہی اس خطبے کا مرکزی خیال ہے، یعنی اس کہانی کے مطابق اس فیسٹیول میں مردوں اور عورتوں کا آپس میں ملنا جلنا ہی شہوت، بے حیائی اور گناہ کی اصل جڑ بنا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر مسئلہ یہ تھا تو اس کا حل کیا بتایا گیا ہے اس خطبے؟ چلیے اب اس کے حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ خطبہ اس کا جواب دینے کے لیے قرآن کی ایک خاص آیت کا حوالہ دیتا ہے۔ یہ آیت اس پوری بحث کا، اس پورے خطبے کا مرکز ہے، اور اس میں خاص طور پر خواتین سے بات کی گئی ہے۔ اس خطبے کے مطابق معاشرے کو اخلاقی برائیوں سے بچانے کی اہم ذمہ داری خواتین پر آتی ہے۔ تو اس آیت سے 3 بنیادی باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات، عورتوں کو اپنے گھروں میں رہنے کا حکم ہے جب تک کوئی ضرورت نہ ہو۔ دوسری، اپنی زینت، اپنی سجاوٹ کی نمائش نہ کریں۔ اور تیسری، پہلی جاہلیت یعنی اسلام سے پہلے کے دور کے طور طریقوں سے دور رہیں۔ لیکن زینت کی نمائش سے آخر مطلب کیا ہے؟ چلیے اب اس بات کو تھوڑا اور کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہاں خطبہ ایک لفظ استعمال کرتا ہے، تبرج۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہر وہ کام ہے جس سے ایک عورت کی خوبصورتی یا سج دھج غیر محرم مردوں کی توجہ کا سبب بنے۔ غیر محرم مطلب وہ مرد جن سے شرعاً نکاح جائز ہو۔ اب یہ تبرج کپڑوں سے بھی ہو سکتا ہے، زیور سے بھی، یہاں تک کہ چلنے کے انداز سے بھی۔ اس خطبے میں تبرج کی بہت واضح مثالیں دی گئی ہیں، جیسے کہ تیز خوشبو لگا کر نکلنا، میک اپ کرنا جو غیر محرم مردوں کو نظر آئے، یا پھر ایسے کپڑے پہننا جو بہت تنگ ہوں یا باریک ہوں، اور یہاں تک کہ ایسے زیور پہننا جن سے آواز پیدا ہو، جیسے پانچھیب، تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہو۔ اب یہاں سے خطبہ ایک بہت ہی دلچسپ موازنہ پیش کرتا ہے ماضی اور مستقبل کے درمیان۔ خطبے میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کا جو دور جاہلیت تھا، اس کی جھلک آج کے دور میں بھی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر وہی بے پردہ لباس، سود اور رشوت کا عام ہونا، طاقتور کا کمزور پر ظلم کرنا، یہ سب چیزیں ان کے مطابق دونوں ادوار میں کامن ہیں۔ تو اس موازنے کے بعد خطبہ ہمارے سامنے ایک واضح انتخاب، ایک چوائس رکھتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ خطبے کے مطابق 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے اسلام کا، یعنی گناہوں سے توبہ کرنا، بے حیائی اور ظلم سے بچنا اور قرآن و سنت پر چلنا۔ اور دوسرا راستہ ہے جدیدیت کا، یعنی آج کل کے ٹرینڈز اور فیشن کے پیچھے چلنا اور مذہبی احکامات کو بھول جانا۔ تو اس طرح یہ خطبہ اپنی پوری دلیل ہمارے سامنے رکھتا ہے، اور آخر میں ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے جس پر سوچنا ضروری ہے۔ روایت اور جدیدیت کے بیچ یہ جو کشمکش ہے، جو اس خطبے کا اصل موضوع ہے، یہ آج ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے کلچرل اور سماجی تناؤ کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟